آج ہم آپ سے بانجپن کے ایک کیس اس کا ذکر کرتے ہیں. تقریباً 6 سال ہو گئے تھے. تو اولاد نہیں تھی. ہمارے پڑوس میں ہی ایک آنٹی تھی, ان کا بیٹا تھا. تو وہ اس کو لیکوڈرما بھی تھا, اس کو تھائرائڈ کا ایشو بھی تھا, اور ساتھ بانجپن بھی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سبیل اومی کلینک سے بڑے آباد سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم آپ سے بانجپن کے ایک کیس اس کا ذکر کرتے ہیں. تقریباً 6 سال ہو گئے تھے. تو اولاد نہیں تھی. ہمارے پڑوس میں ہی ایک آنٹی تھی, ان کا بیٹا تھا. تو وہ اس کو لیکوڈرما بھی تھا, اس کو تھائرائڈ کا ایشو بھی تھا, اور ساتھ بانجپن بھی تھا. اور انتہائی جنٹل مین اور مطلب ہے کہ شریف النفس انسان. تو اب وہ ظاہر ہے ہارمونز جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہیں. تو ان کی خیر سمٹم وغیرہ لیے تو لیکوڈرما اور یہ تھائرائڈ اور پھر انفرٹیلٹی. اب یہ تینوں کو بنیاد بنا کے نا, تو سب سے پہلے جو میڈیسن تھی ان کو ہم نے دی تھاراڈینم, اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ زنکم فاس اور آیوڈین جو تھی اس پہ ڈال دیا. تقریباً یہ کچھ عرصہ ان کا ٹریٹمنٹ چلی. اس کے بعد زنکم فاس ان کو دی گئی. تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ تقریباً 4-5 ماہ کے بعد جو ہے پریگنینسی ہو گئی. اور تقریباً ابھی ان کے 2 بیٹے ہیں. جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو پھر انہوں نے اس کا نام میرے بیٹے کے نام پہ رکھا, یعنی وہ اتنے زیادہ خوش تھے. تو سمپل یہ ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ اگر میڈیسن کو ڈسکس کر سکیں, ایڈریس کر سکیں بیماری کو, اور میڈیسن کو مطلب کہ جو سمیلی واسکولنٹر کا جو اصول ہے ہومیوپیتھی کا, اس کے مطابق اگر مریض کے ساتھ جوڑ سکیں تو جو کمپلیکیٹڈ کیس ہے وہ بھی جو ہے وہ سلجھ جاتا ہے. بات صرف یہ ہے کہ آپ کون سا سمٹم لیتے ہیں اور اس کو میڈیسن کے ساتھ کس طرح جوڑتے ہیں. جب بالمثل کا اصول آتا ہے تو شفا جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح 2 نقطوں کے درمیان ایک سیدھا خط.